ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ اہل بیت کو دوبارہ زندان لے جایا جائے اور ساتھ ہی اپنے قاصدوں کے ذریعے ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیلا دی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب کاروان حریت کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں زندان میں قید کر دیا جائے، اور اہل بیت قید خانے میں رہ رہے تھے کہ اچانک ایک دن قید خانے کے اندر ایک پتھر آ گرا۔ اس کے ساتھ ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، ابن زیاد کی طرف سے ایک تیز رفتار قاصد یزید کے پاس شام روانہ ہو گیا ہے، جو اسے آپ لوگوں کے حالات سے مطلع کرے گا۔ قاصد فلاں دن کوفہ سے چلا ہے اور فلاں مدت کے بعد شام پہنچے گا، اور اتنے ہی دن قاصد کو واپسی کے لیے درکار ہوں گے، لہذا فلاں عرصے تک واپس آئے گا۔ چنانچہ اتنے دنوں کے بعد اگر تم نے تکبیر کی آواز سنی تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ قیدیوں کے قتل کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور اگر یہ نہ سنی تو پھر سمجھیے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ اب اس قاصد کی واپسی سے 2 یا 3 دن باقی رہتے تھے کہ پھر اسی طرح کا ایک پتھر زندان کے اندر آ گرا، جس کے ساتھ ایک خط بندھا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ لوگ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس لیے کہ اب چند ہی دنوں میں قاصد واپسی کا جواب لے کر پہنچنا ہی چاہتا ہے۔ آخر وہ دن آ گیا مگر نعرہ تکبیر بلند نہ ہوا، بلکہ یزید نے ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ قیدیوں کو دمشق بھیج دو۔ ابن زیاد نے یزید کو لکھا جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی اسارت کی خبر تھی۔ جب اسے یہ خط ملا تو اس نے ابن زیاد کو حکم دیا، امام حسین علیہ السلام اور تمام دوسرے شہداء کے سروں کو ان قیدیوں کے ہمراہ شام روانہ کر دیا جائے۔ یزید کے حکم کی تعمیل سے پہلے ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام مظلوم کا سر نیزے پر سوار کر کے کوفہ کے تمام گلی کوچوں میں پھرایا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ مظلوم کربلا کا مقدس سر میرے پاس سے گزرا جو نیزے کی نوک پر سوار تھا، جبکہ میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنا تو وہ سورہ کہف کی 9ویں آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اصحاب کہف و رقیم، غار اور رتبے والے ہماری تعجب کے قابل نشانیوں میں سے تھے؟ خدا کی قسم میں یہ منظر دیکھ کر لرز گیا اور بلند آواز کے ساتھ کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقدس سر اصحاب کہف سے زیادہ حیران کن اور تعجب آور ہے۔ سفینۃ البحار میں ہے کہ عبداللہ بن عفیف ازدی کا شمار بزرگ شیعوں اور اپنے زمانے کے زاہدوں میں ہوتا ہے۔ ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی جب وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور دوسری جنگ صفین اور حضرت امیر کی نصرت میں کام آئی۔ اس کے بعد وہ مسجد کوفہ میں گوشہ نشین ہو چکے تھے اور صبح سے لے کر شام تک عبادت الہی اور نماز میں مشغول رہتے۔ جب کربلا کے قیدیوں کو کوفہ میں لایا گیا تو ابن زیاد نے پیش بندی کے طور پر کہ مبادا کوفہ میں کوئی شورش برپا ہو یا کوئی انقلاب وجود میں آ جائے، اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں اکٹھے ہوں۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو اس نے منبر پر جا کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ حق و حقیقت اور اہل حق کو اس نے فتح عطا فرمائی، اور یزید اور اس کے پیروکاروں کو فتح و نصرت سے نوازا اور نعوذ باللہ کذاب بن کذاب کو قتل کر دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن عفیف کی غیرت برداشت نہ کر سکی اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، او مرجانہ کے بیٹے، کذاب تو ہے اور تیرا باپ، اور وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو یہ منصب سونپا ہے۔ اے دشمن خدا، تم نے اولاد انبیاء کو موت کے گھاٹ اتارا اور تو خود مومنین کے خلاف منبر پر جا کر اس طرح کی گستاخی کرتا ہے۔
جب ابن زیاد نے اس طرح کے احتجاجی جملے سنے تو سخت طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عفیف نے کہا، اے خدا کے دشمن، میں ہوں۔ تو نے ایک ایسے پاکیزہ خانوادے کو قتل کیا ہے جسے خدا نے ہر قسم کی پلیدی اور نجاست سے دور رکھا۔ اس کے باوجود تیرا گمان ہے کہ تو مسلمان ہے۔ ہائے افسوس! کہاں ہے مہاجرین و انصار کی اولاد؟ اس ملعون ابن ملعون سے خون حسین کا انتقام کیوں نہیں لیتے، جس پر اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان سے لعنت کی ہے؟ یہ سن کر ابن زیاد کے غیظ و غضب میں شدت آ گئی اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر اس ملعون کے سپاہیوں نے ایک نہتے اور مظلوم شخص پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ قبیلہ ازد کے بزرگ، جو ابن عفیف کے چچا زاد بھائی تھے، کھڑے ہو گئے اور اسے سپاہیوں کی گرفت سے چھڑا کر مسجد کوفہ سے باہر لے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس ازدی نابینا کو کہ جس کے دل کو خدا نے اس کی آنکھوں کی طرح اندھا کر دیا ہے، گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب قبیلہ ازد کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عفیف کو ابن زیاد کے سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہو گئے اور قبائل یمن کے کچھ لوگ ان کے ساتھ آ ملے اور باہم فیصلہ کیا کہ ابن عفیف کا دفاع کریں گے۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے مدد کے لیے قبائل مضر کو طلب کیا اور انہیں محمد بن اشعث کی کمک کے لیے روانہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ مرتے دم تک جنگ جاری رکھنی ہے۔ راوی کے بقول فریقین کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی اور کافی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ انجام کار ابن زیاد کے سپاہیوں نے عبداللہ بن عفیف کے گھر کے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ عبداللہ کی ایک بیٹی تھی جو اس جنگ میں اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جدھر سے کوئی حملہ آور آتا تو ادھر کی طرف وہ اس کی رہنمائی کرتی جاتی تھی۔ عبداللہ نے اپنی بیٹی سے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے میری تلوار پکڑاؤ۔ اس نے اسے تلوار پکڑا دی اور وہ اس کے ذریعے اپنا دفاع کرنے لگا اور ساتھ ہی یہ شعر بھی پڑھتا جاتا تھا، میں صاحب فضل اور پاک سرشت عفیف کا بیٹا ہوں۔ عفیف جو میرا والد ہے اور ام عامر کا بیٹا ہے، تمہارے کس قدر ایسے زیرہ پوش، سر برہنہ اور تباہ کن پہلوان ہیں کہ جنہیں میں نے پچھاڑ دیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ عبداللہ کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، بابا جان، کاش میں مرد ہوتی اور عدت و اہل بیت رسول کے قاتلوں کے ساتھ جنگ کرتی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے اس پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ چونکہ عبداللہ نابینا تھے لہٰذا اپنی بیٹی کی رہنمائی میں ان کے حملوں کو رد کرتے جاتے تھے، جہاں ان کی بیٹی کہتی وہیں پر حملہ کر دیتے تھے۔ آخر کار سپاہی اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ خاتون رونے لگی اور کہا، میرے بابا کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور کوئی نہیں جو ان کو ظالموں سے چھڑائے۔ مگر ابن عفیف اپنی تلوار بھی چلاتے جاتے اور شعر بھی پڑھتے جاتے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میری آنکھیں کھلی ہوتیں، یہ نابینا نہ ہوتا تو تم لوگوں پر آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیتا۔ بالآخر اس بطل حریت کو ظالم کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ قیدی نہیں تھے جنہیں دشمنوں نے پابند رسن کیا ہوا تھا، بلکہ وہ آزاد تھے، اس لیے کہ ان کا ضمیر آزاد تھا، ان کا دل آزادانہ تھا، ان کا عمل آزادانہ تھا۔ حقیقت قیدی تو وہ تھے جنہوں نے ان کو رسیوں یا زنجیروں میں جکڑا، کیونکہ وہ شیطان کی قید میں تھے، نفس امارہ کی قید میں تھے، مکان و منصب اور لالچ کی قید میں تھے، حکومت اور عہدے کی قید میں تھے۔ اس کا واضح ثبوت آپ کو یہیں پر مل جائے گا۔ ایک وہ ہے جو دشمن کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہے مگر کلمہ حق کہنے میں آزاد ہے۔ ایک وہ ہے جو تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے مگر حق کا انکاری اور اقتدار کا پجاری ہے، اور یزید کا دست بستہ حلقہ بگوش غلام ہے اور عہدہ و اقتدار کا قیدی۔ آئیے اس مقام پر حقیقی معنوں میں ایسے ہی آزاد اور قیدی کی گفتگو سنتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔
تو لیجیے سنیے۔ ابن زیاد نے عبداللہ بن عفیف کو دیکھتے ہی کہا، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تجھے رسوا کیا۔ مگر اس آزاد مرد نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے مجھے کیوں کر رسوا کیا؟ خدا کی قسم اگر میری آنکھیں ہوتی تو یاد رکھ کہ میں تمہاری زندگی کو تمہارے لیے تنگ اور تاریک کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا، تم حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا، اے بنی اللہ کے غلام اور اے مرجانہ کے بیٹے، تجھے عثمان سے کیا غرض؟ اگر اس نے غلط کیا ہے یا ٹھیک برا کیا ہے یا بھلا، اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے اور اللہ اپنے بندوں کا آقا و سرپرست ہے۔ وہ خود ہی اپنے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ البتہ تو مجھ سے اپنے اور اپنے باپ کے بارے میں پوچھ یا یزید کے باپ کے متعلق سوال کر۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم آج تجھ سے کسی قسم کا سوال نہیں کروں گا بلکہ تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ عبداللہ نے کہا، میں نے خدا سے شہادت کی یہ آرزو اس وقت سے کی ہوئی تھی جبکہ تجھے ابھی تیری ماں نے بھی جنم نہیں دیا تھا، اور ساتھ ہی اس سے یہ دعا بھی کی تھی کہ مجھے اس شخص کے ہاتھوں شہادت کا شرف حاصل ہو جو دنیا کا قابل نفرت ترین شخص ہو اور جسے خدا بھی اپنا سب سے زیادہ دشمن رکھتا ہو۔ چونکہ نابینا ہو چکا تھا اس لیے اپنی شہادت سے نا امید ہو گیا تھا، مگر اب خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ نا امید ہونے کے بعد مجھے شہادت کا شرف عطا کر رہا ہے اور میری یہ دیرینہ دعا کو منظور فرما رہا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی جگہ پر بھی اسی مظلوم اور حق و انسان کا سر قلم کر دیا گیا اور اس کے بدن مطہر کو کوفہ کی شوہزار جگہوں پر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ مسیر الاذان میں ہے کہ اسی کوفہ میں شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک اور شخص جس کا نام جندب بن عبداللہ ہے، اسے ابن زیاد نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ چنانچہ جب وہ دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے اسے کہا، اے دشمن خدا، آیا تو ابو تراب علی کے دوستوں میں سے نہیں ہے؟ اس نے کہا، ضرور ہوں، اور اس پر تو نہ تو شرمندہ ہوں اور نہ معذرت خواہ ہوں۔ اس نے کہا، میں تیرا خون بہا کر اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنا چاہتا ہوں۔ جندب نے کہا، ایسی صورت میں خداوند عالم تجھے ہرگز اپنے نزدیک نہیں کرے گا بلکہ مزید دور کر دے گا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، یہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عقل جواب دے گی ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔